میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں سنیں گے۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات کو مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوائے تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ الحمدللہ مشہور و معروف ہستی ہیں۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی ایک تعداد ایسی بھی ہے جو اپنی اولاد کو گھٹی میں غوث پاک کی محبت پلاتے ہیں۔ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 470 ہجری کو جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ 91 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہے۔ 561 ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ولیوں کے ولی ہیں، پیروں کے پیر ہیں، پیر دستگیر روشن ضمیر ہیں، سلطان الاولیاء ہیں۔ جس طرح آپ رحمت اللہ علیہ ولایت میں بہت بلند رتبہ رکھتے ہیں، اسی طرح علم میں بھی بہت اونچے مقام کے مالک ہیں۔ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے، باقاعدہ فتوے بھی لکھا کرتے تھے اور مدرسے میں پڑھایا بھی کرتے تھے۔ آج ہم سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی سیرت پاک کے چند گوشے اور آپ کی چند نصیحتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اظہار محبت کرنے، آپ کی سیرت پاک سے روشنی حاصل کرنے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی سبق آموز نصیحت سنتے ہیں۔ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے فتوح الغیب۔ اس کتاب میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر ہر حال میں، یعنی دن ہو، رات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، خوشی ہو، غم ہو، مصروفیت ہو، فراغت ہو، غرض جب تک جسم میں جان ہے، جب تک عقل سلامت ہے، سانس چل رہی ہے، اس وقت تک ہر مسلمان پر 3 باتیں لازم ہیں۔ نمبر 1، شریعت کے حکم پر عمل کرے۔ نمبر 2، شریعت کی منع کی ہوئی باتوں سے بچتا رہے۔ نمبر 3، تقدیر پر ہمیشہ راضی رہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، مسلمان کی ادنا حالت یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی ان 3 باتوں میں سے کسی ایک سے بھی خالی نہ ہو، اس کا دل ان 3 باتوں کا پختہ ارادہ کرتا رہے۔ بندہ اپنے آپ سے یہ 3 باتیں بیان کرتا رہے، اپنے اعضاء کو ہر وقت ان میں مصروف رکھے۔ اے عاشقان رسول، غور فرمائیے کتنی مختصر اور کیسی زبردست نصیحت ہے۔
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس مختصر نصیحت میں پورے دین کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ کہا کرتے ہیں، مولانا صاحب ہم تو دنیا دار بندے ہیں، بس جتنا بن پڑتا ہے نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ذکر اذکار کر لیتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ایسے وسوسے کی بھی کاٹ کر دی۔ فرمایا ان تین باتوں پر عمل کرنا، یعنی نمبر 1 اللہ پاک کے احکام کو بجا لانا، نمبر 2 منع کردہ باتوں سے رکنا، نمبر 3 اور تقدیر پر راضی رہنا۔ ان تین باتوں پر عمل کرتے رہنا یہ مسلمان کی ادنا حالت ہے۔ مطلب یہ کہ ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے، اب چاہے وہ دنیا دار ہے، چاہے دیندار ہے، چاہے تاجر ہے، چاہے وکیل ہے، ڈاکٹر ہے یا ڈرائیور ہے، سیٹھ ہے یا نوکر ہے، بڑے سے بڑے بادشاہ سے لے کر غریب ترین آدمی تک، ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے، جسے ایمان کی دولت نصیب ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ ان تین باتوں پر ہمیشہ عمل کرتا رہے۔ پھر یہاں ایک اور نقطے پر غور کیجیے۔ عموماً ہمارے ذہن میں کئی قسم کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں، ہم بہت سارے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، ہم دل ہی دل میں بڑے بڑے خواب سجا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بھی ایک تعداد ہے جو نماز پڑھتے ہوئے بھی دنیاوی سوچوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی تعلیم دیکھیے۔ آپ نے فرمایا آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ سے یہ تین باتیں بیان کرتا رہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں خواب سجاتے رہتے ہیں، کمانا کہاں سے ہے، کھانا کیا ہے، ایک دکان بنا لی ہے، اب دوسری کب بنانی ہے، ایک کاروبار کامیاب ہو گیا، دوسرا کیسے شروع کرنا ہے، یوں ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ہوتے ہیں، دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کے خواب سجا رہے ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے گویا ہمیں یہ درس دیا کہ تم دنیاوی معاملات میں خواب سجاتے رہتے ہو، اپنے اندر ہی اندر دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کے متعلق سوچتے رہتے ہو۔ ایسی سوچیں چھوڑو، یہ سوچو کہ میں اللہ پاک کے احکام پر کتنا عمل کر رہا ہوں، اگر کمی ہے تو اس کمی کو دور کیسے کرنا ہے۔ یہ سوچو کہ اللہ پاک نے جن کاموں سے منع کیا ہے میں ان کاموں سے کتنا رکتا ہوں، اگر کمی ہے تو اسے دور کیسے کرنا ہے۔ تم ان باتوں کے متعلق سوچنا شروع کر دو، ان کاموں کو کرنا شروع کر دو۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اے عاشقان غوث پاک، آئیے پیران پیر دستگیر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی اس نصیحت پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ صرف 3 باتیں ہیں، انہیں اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ نمبر 1 شریعت کے احکام کو بجا لانا، نمبر 2 شریعت کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچتے رہنا، نمبر 3 اور تقدیر پر ہمیشہ راضی رہنا، بے صبری نہیں کرنی، مصیبت آئے پریشانی آئے تو شور نہیں ڈالنا، ویلا نہیں مچانا، بلکہ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سبق آموز نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ 91 سال ظاہری زندگی کے ساتھ اس دنیا میں تشریف فرما رہے۔ علماء کرام نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی اس 91 سالہ مبارک زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے لے کر 18 سال تک، اس عرصے میں آپ اپنے آبائی وطن جیلان میں تشریف فرما رہے، یہیں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ دوسرا حصہ 18 سال کی عمر سے لے کر 51 سال کی عمر مبارک تک، یہ کل 33 سال بنتے ہیں۔ اس عرصے میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ بغداد تشریف لائے،
اور یہاں علم دین حاصل کیا۔ اسی دوران آپ نے خوب مجاہدات بھی کیے۔ آپ جنگلوں میں تشریف لے جاتے، تنہائی میں رہ کر اللہ پاک کی عبادت کرتے اور ذکر و فکر میں مصروف رہا کرتے۔ تیسرا حصہ 51 سال کی عمر مبارک سے لے کر 91 سال کی عمر مبارک تک، یعنی کل 40 سال۔ اس عرصہ میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ درس و بیان کا سلسلہ شروع فرمایا، نیکی کی دعوت کو عام کیا، علم دین کی روشنی پھیلائی، ہدایت کے چراغ جلائے، لوگوں کو دین حق کی راہ دکھائی، سنتوں کو عام کیا اور ہزاروں بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے کا مسافر بنایا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی زندگی مبارک کی ان تینوں مرحلوں کی ابتدا غیبی اشاروں اور بشارتوں سے ہوئی۔ چنانچہ جس رات شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو خواب میں سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے کی مبارکباد دیتے اور بشارت سے نوازتے ہوئے فرمایا، اے ابو صالح، اللہ پاک نے تمہیں بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تمہارا یہ بیٹا میرا دوست بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے، اور اللہ پاک کا بھی محبوب یعنی پیارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اے ابو صالح، اولیاء کرام کے درمیان تمہارے بیٹے کی ویسے ہی شان ہوگی جیسے نبیوں اور رسولوں کے درمیان میری شان و عظمت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے وقت کی بشارت۔ پھر جب آپ رحمت اللہ علیہ 18 سال کے ہوئے تو آپ کو ایک غیبی اشارہ ملا۔ آپ خود فرماتے ہیں، حج کے دن تھے، ایک بار مجھے جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا۔ اس وقت ایک بیل میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ اچانک اس بیل نے میری طرف دیکھا اور کہا، اے عبد القادر، آپ اس لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیل کو یوں انسانی زبان میں باتیں کرتا سن کر میں گھبرا گیا اور گھر لوٹ آیا۔ پھر میں اپنے گھر کی چھت پر گیا تو مجھے اپنے گھر کی چھت یعنی جیلان شریف سے عرفات کا میدان نظر آنے لگا۔ میں نے میدان عرفات میں حاجیوں کو کھڑے دیکھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، امی جان، مجھے راہ خدا میں وقف کر دیجئے، مجھے بغداد جانے کی اجازت دیجئے تاکہ میں وہاں علم دین حاصل کروں اور نیک لوگوں کی زیارت کروں۔ امی جان نے فرمایا، بیٹا، میں تجھے صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے خود سے جدا کرتی ہوں، اب قیامت کے دن ہی تجھے دیکھوں گی۔ اے عاشقان رسول، یہ تھی سیرت غوث پاک کے دوسرے مرحلے کی ابتدا۔ والدہ محترمہ سے اجازت ملنے کے بعد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ بغداد تشریف لے گئے اور 33 سال تک علم دین سیکھتے رہے، مجاہدات کرتے رہے، جنگلوں میں جا کر تنہائی میں رہ کر اللہ پاک کی عبادت کرتے رہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 51 سال ہوئی، آپ رحمت اللہ علیہ کو پھر ایک حکم ملا اور آپ کی زندگی مبارک کے تیسرے مرحلے کی ابتدا ہوئی۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روز مجھے ظہر کی نماز سے پہلے حالت بیداری میں سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم واعظ و نصیحت یعنی درس و بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک اجمی شخص ہوں، بغداد کے عربی زبان کے ماہر لوگوں کے سامنے کیسے بیان کروں؟ سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ کھولو۔ میں نے منہ کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ میرے منہ میں اپنا لعاب مبارک یعنی تھوک شریف ڈالا اور فرمایا، جاؤ اب واعظ کیا کرو اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دو۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
پھر نماز ظہر کے بعد مجھے اسلام کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے میرے منہ میں 6 مرتبہ لعاب مبارک ڈال کر فرمایا واعظ و نصیحت کرو۔ اس کے بعد سے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ درس و بیان اور نیکی کی دعوت دینا شروع فرمائی اور 40 سال مسلسل نیکی کی دعوت کو عام فرماتے رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہفتے میں 3 دن بیان فرمایا کرتے تھے۔ ابراہیم بن سعد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ علماء والا لباس پہنتے اور اونچی جگہ مثلاً ممبر وغیرہ پر بیٹھ کر بیان فرماتے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابتدا میں میرے پاس 2 یا 3 آدمی بیٹھا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کا ہجوم ہونے لگا۔ لوگ دور دراز سے گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں وغیرہ پر سوار ہو کر بیان سننے کے لیے آتے۔ اس وقت تقریباً 70,000 کا اجتماع ہوتا تھا۔ بعد میں اس اجتماع کی تعداد مزید بڑھ گئی تھی۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے شہزادے حضرت عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی محفل میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ حاضر ہوتے تھے۔ ان میں 400 بڑے بڑے علماء تو وہ تھے جو باقاعدہ کاغذ قلم لے کر آپ کے فرامین و ارشادات لکھا کرتے تھے۔ شیخ عمر کیمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ نے بیان فرمایا ہو محفل میں سے کسی نے توبہ نہ کی ہو۔ آپ کا بیان سن کر لازمی کوئی نہ کوئی شخص توبہ کرتا، غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر 5,000 سے زیادہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور 1,00,000 سے زیادہ گناہ گاروں نے توبہ کی۔ ایک مرتبہ سینان نامی ایک عیسائی پادری حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی محفل میں حاضر ہوا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بیان کے بعد اس نے اجتماع میں کھڑے ہو کر کہا میں یمن کا رہنے والا ہوں، میرے دل میں حق کا نور پیدا ہوا اور میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا۔ میں چاہتا تھا کہ یمن کے بہت افضل و اعلیٰ شخص کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں۔ اسی سوچ میں تھا کہ مجھے نیند آ گئی۔ مجھے خواب میں اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سینان بغداد جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو کہ اس وقت روئے زمین پر وہ سب لوگوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ پھر اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بیانات کیسے انقلابی ہوتے تھے۔ لوگ آپ کا بیان سن کر بے حد متاثر ہوتے، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن ہوتے، دل میں خوف خدا پیدا ہوتا۔ آپ کا بیان سن کر لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہوتے اور توبہ کر کے نیک انسان بن جایا کرتے تھے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان اولیاء جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر درس و بیان کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا نہ ختم ہونے والا جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے انقلابی بیانات میں سے علم و حکمت اور نصیحت کے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ 11 جمادی الاخری 545 ہجری کو حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنے مدرسے میں بیان فرمایا۔ اس دوران آپ نے فرمایا اے مالدارو، اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو اپنے مال کے ذریعے غریبوں سے ہمدردی کرو۔ پھر غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ اللہ پاک کے عیال یعنی محتاج ہیں، اللہ پاک کا زیادہ پیارا وہ ہے جو اللہ پاک کے عیال کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سفر حج پر روانہ ہوئے۔ کثیر تعداد میں مریدین اور خدام آپ کے ساتھ تھے۔ راستے میں ایک گاؤں آیا، اس کا نام تھا ہلہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس گاؤں میں رکنے اور یہاں رات گزارنے کا ارادہ فرمایا۔ خادم کو حکم دیا کہ اس گاؤں میں سب سے پریشان حال اور غریب گھر تلاش کرو۔ خادم گاؤں میں گیا اور سب سے غریب گھر ڈھونڈنے لگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی نظر ایک مکان پر پڑی۔ دیکھا کہ ایک بہت پرانا سا ٹوٹا پھوٹا مکان ہے، اس میں ایک بوڑھا اور ایک بڑھیا اور ان کی ایک چھوٹی بچی رہتے ہیں۔ گھر میں کوئی ساز و سامان بھی نہیں ہے، بہت ہی غریب لوگ ہیں۔ خادم نے واپس آ کر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اس گھر کے متعلق خبر دی تو آپ رات بسر کرنے کے لیے اسی گھر میں تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے آپ نے سلام کیا، پھر اس گھر میں رات گزارنے کی اجازت چاہی۔ اس غریب کی تو قسمت ہی جاگ اٹھی تھی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ خود چل کر اس کے گھر تشریف لے آئے تھے۔ اس بوڑھے غریب شخص نے نہایت ادب کے ساتھ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو رکنے کے لیے اپنا مکان حاضر کیا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اپنے خدام سمیت وہاں قیام فرما ہوئے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی شخصیت تو تھے نہیں، آپ کا بڑا مقام تھا، بڑا نام تھا، دور دور تک شہرت تھی۔ آپ ہلہ گاؤں میں تشریف لائے ہیں، یہ خبر کچھ ہی دیر میں پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ اس گاؤں کے رہنے والے بڑے بڑے علماء مشائخ، بڑے بڑے امیر و رئیس بارگاہ غوثیت میں حاضر ہونے لگے۔ سب کا یہی مطالبہ تھا، عالی جاہ یہ پرانا مکان ہے، اس جگہ آپ کو تکلیف ہوگی، ہمارے یہاں تشریف لے آئیے۔ مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے کسی کی درخواست قبول نہ فرمائی، بلکہ اسی غریب کے ہاں ٹھہرنے کو پسند فرمایا۔ آخر علماء و مشائخ اور امیر و رئیس لوگوں نے یہیں اسی مکان میں بارگاہ غوثیت میں نذرانے پیش کرنے شروع کیے۔ کوئی بکری لا رہا ہے، کوئی بھینس، کوئی سونا، کوئی چاندی اور کوئی اناج۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس غریب آدمی کے گھر نذرانوں کا ڈھیر لگ گیا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے یہ تمام تحفے تحائف، سارا مال و دولت اس غریب آدمی کو دیا۔ ان کے ہاں رات گزاری اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ شیخ عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، 2 سال کے بعد مجھے دوبارہ اسی گاؤں میں جاننے کا اتفاق ہوا۔ میں نے دیکھا وہی غریب بوڑھا جو 2 سال پہلے گاؤں کا سب سے غریب آدمی تھا، اب وہ گاؤں کا سب سے امیر بن چکا تھا۔ اس نے بتایا، میرا یہ سارا مال و دولت حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی اسی ایک رات کی عنایت کی برکت ہے۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اے عاشقان اولیاء، دیکھا آپ نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کیسے غریب نواز، غریبوں سے ہمدردی کرنے والے، اپنے نانا جان رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کا کیسا درد رکھنے والے تھے۔ یقیناً آپ چاہتے تو کسی امیر زادے کے ہاں قیام فرماتے، آپ کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ رہائش کا انتظام کر دیا جاتا، مگر آپ نے ایک غریب کے ہاں قیام کرنا پسند فرمایا۔ سبحان اللہ، شان دیکھیے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے گاؤں کے سب سے غریب شخص کے گھر صرف ایک رات بسر فرمائی اور اسے گاؤں کا سب سے امیر ترین آدمی بنا دیا۔ اے قادریو، اے غوث پاک کی محبت کا دم بھرنے والو، غور فرمائیے، جب ہمارے پیروں کے پیر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ غریبوں کے ساتھ اتنی محبت فرماتے ہیں، غریبوں کی ایسی دل جوئی فرماتے ہیں، تو کیا ہم قادری کہلانے والے غوث پاک اور دیگر اولیاء کی محبت کا دم بھرنے والے غریبوں کی مدد کے لیے جیب سے چند روپے نہیں نکال سکتے؟ کیا ہم غریبوں کے ساتھ اپنا منہ کا نوالا نہیں بانٹ سکتے؟
کیا ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے؟ کیا ہم یتیموں کے سر پر ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم غریبوں کے ساتھ مسکرا کر بات بھی نہیں کر سکتے؟ ان کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم غریبوں کے حق میں دعا بھی نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، یقیناً کر سکتے ہیں، مگر افسوس ہم ایسا نہیں کرتے۔ آج ہمارے معاشرے میں غریب بھوک سے بلکتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ماں باپ غربت سے تنگ آ کر اپنے بچوں کا گلا دبا دیتے ہیں، پھر خودکشی کر لیتے ہیں، مگر ہمارے عیش و عشرت میں کمی نہیں آتی۔ نفلی صدقہ و خیرات تو کیا کرنا تھا، جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ پوری زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے۔ معاشرے میں غربت و افلاس، تنگ دستی، غم، دکھ، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف ہمدردی، خیرخواہی، غمخواری اور سخاوت کے جذبات بھی کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اے عاشقان رسول، ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ یقین مانیے ہمیں واپس پلٹنا ہی پڑے گا، اپنے اسلاف کے پاکیزہ کردار سے رہنمائی لینی ہی ہوگی، اپنے بزرگوں کے طرز زندگی سے روشنی لے کر معاشرے سے اندھیرے دور کرنے ہی ہوں گے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی،